اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوانوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت سیدنا سعید حربی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ اپنی نوجوانی اور کم عمری کے باوجود ڈھیر عمر کے دکھائی دیتے ہیں، جوانی میں ہی بوڑھے نظر آتے ہیں۔ ان کی نظریں کبھی بھی حرام چیز کی طرف نہیں اٹھتی، ان کے کان ہمیشہ حرام اور لہو لعاب کی باتیں سننے سے محفوظ رہتے ہیں، ان کے قدم حرام اور باطل اشیاء کی طرف نہیں اٹھتے بلکہ بہت زیادہ بوجھل ہو جاتے ہیں، ان کے پیٹ میں کبھی بھی حرام اشیاء داخل نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ اللہ جل کو محبوب ہوتے ہیں۔ آدھی رات کو وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور رکوع و سجود کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان پر رحمت بھری نظریں فرماتا ہے۔ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک پڑھتے وقت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ جب کبھی وہ ایسی آیت کو تلاوت کرتے ہیں جس میں جنت کا تذکرہ ہو تو اس جنت کی محبت میں رونے لگتے ہیں، اور جب ایسی آیت تلاوت کرتے ہیں جس میں جہنم کا تذکرہ ہو تو جہنم کے خوف سے چیخنے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ جہنم کی چنگاڑ کو سن رہے ہیں اور آخرت بالکل ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ یہ پاکیزہ نوجوان اتنی کثرت سے نماز پڑھتے ہیں کہ زمین ان کی پیشانی اور گھٹنوں کو کھا گئی ہے، یعنی کثرت سجود کی وجہ سے ان کی نورانی پیشانیوں اور گھٹنوں پر داغ پڑ گئے ہیں اور گوشت خشک ہو چکا ہے۔ شب بھر قیام کرنے اور دن بھر روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے رنگ متغیر ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ موت کی تیاری میں مشغول ہیں اور ان کی یہ تیاری کتنی عظیم ہے اور ان کی کوشش کتنی عمدہ ہے۔ ساری رات رو کر گزار دیتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے نیند کو دور رکھتے ہیں۔ ان کا دن اس حالت میں گزرتا ہے کہ یہ روزہ رکھتے ہیں اور آخرت کی فکر میں غمگین رہتے ہیں۔ انہیں ہر وقت غم آخرت لاحق رہتا ہے۔ جب کبھی ان کے سامنے دنیا کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کی دنیا سے بے رغبتی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے۔ جب کبھی ان کے سامنے آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے تو آخرت کی طرف انہیں مزید رغبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ آخرت کی زندگی، آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا ان کی نظروں میں بہت حقیر ہے اور یہ اس سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیاوی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ یہ جانتے کہ اس دنیا میں فتنے ہی فتنے ہیں، اور راہ خدا جل میں شہید ہونا انہیں بہت زیادہ محبوب ہے، کیونکہ انہیں اللہ جل کی ذات سے امید ہے کہ شہادت کے بعد راحت و آرام اور عیش و عشرت کی زندگی ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہنستے، یہ اپنے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں آخرت کی ہولناکیوں کا اندازہ ہے۔ جہاد کا اعلان سن کر یہ فوراً اپنی سواریوں پر بیٹھتے ہیں اور میدان کارزار کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، گویا پہلے ہی سے انہوں نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب صف بندی ہوتی ہے اور لشکر آپس میں ملتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ دشمنوں کی طرف سے نیزہ بازی شروع ہو گئی ہے، تیر برسنے لگے ہیں، تلواریں آپس میں ٹکرانے لگی ہیں، ہر طرف موت کی گرج سنائی دے رہی ہے اور لاشیں گر رہی ہیں، تو یہ لوگ موت کی گرجتی ہوئی آواز سے نہیں ڈرتے بلکہ میدان کارزار میں بے دھڑک مردانہ وار کود پڑتے ہیں، اور انہیں موت سے بالکل ڈر نہیں لگتا، بلکہ انہیں تو اللہ جل کے عذاب کا خوف دامن گیر رہتا ہے۔ یہ بے خوف و خطر دشمن پر جھپٹ پڑتے ہیں اور لڑتے ان میں سے بعض کے سر تن سے جدا ہو جاتے ہیں اور ان کے گھوڑوں اور لشکروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ ان کی لاشوں کو گھوڑوں کے سموں سے رون دیا جاتا ہے۔ پھر جنگ ختم ہو جاتی ہے اور لشکر واپس چلے جاتے ہیں تو ان میں سے جن کی لاشیں میدان جنگ میں باقی رہ جاتی ہیں، ان پر درندے اور آسمانی پرندے ٹوٹ پڑتے ہیں اور انہیں کھا جاتے ہیں۔ یہ عظیم لوگ بالآخر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ لوگ خوش بخت اور کامیاب ہیں، کیونکہ انہوں نے عظیم سعادت حاصل کر لی، اور جیسے ان کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے فوراً ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور ان کے جسم قبر میں پڑنے اور گلنے سڑنے سے بچ جاتے ہیں۔
پھر جب روز قیامت یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو بہت زیادہ مسرور ہوں گے اور اپنی تلواروں کو لہراتے ہوئے میدان حشر کی طرف جائیں گے، اور یہ اس حال میں وہاں پہنچیں گے کہ عذاب سے نجات پا چکے ہوں گے، انہیں حساب و کتاب کے سخت مرحلے سے بھی نہیں گزرنا پڑے گا اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ جنت کتنی عظیم ہے جہاں ان عظیم لوگوں کی مہمان نوازی ہوگی، اور وہ نعمتیں کیسی دائمی اور عظیم ہے جن کی طرف انہوں نے سبقت کی۔ اب جنت میں ان پر تو نہ کوئی مصیبت ہوگی، نہ ہی انہیں آفات و بلیات کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ جنت میں امن و سکون کے ساتھ رہیں گے۔ پھر ان کا نکاح حورین سے کیا جائے گا جو جنت کی سب سے حسین حوریں ہیں، ان کی خدمت کے لیے ہر وقت خدام حاضر ہوں گے جو ان کے بلانے سے پہلے ہی ان کے پاس پہنچ جائیں گے۔ وہاں کی نعمتیں ایسی دائمی نعمتیں ہیں کہ جو شخص ان کی معرفت حاصل کر لے اور وہ ہر وقت ان کی طلب میں لگا رہے۔ اے لوگوں، اگر تم موت کو ہر وقت پیش نظر رکھو گے اور اپنی اصل منزل جنت کو یاد رکھو گے تو پھر کبھی بھی تمہیں نیک اعمال میں سستی نہ ہوگی اور نہ ہی تم دنیا کے دھوکے میں پڑو گے۔ کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ اے میرے اللہ و جل ہمیں بھی ان عظیم نوجوانوں جیسی صفات سے متصف فرما اور ان کے جذبہ عبادت اور ریاضت میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرما۔ جس طرح ان کی نظروں میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح ہمیں بھی دنیا سے بے رغبتی عطا فرما اور ہر وقت ہمیں اپنی یاد اور اپنے پیارے سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں گم رکھ۔ اے اللہ وجل ہمیں ایسے جذبہ عطا فرما کہ ہم ہر وقت اپنے مال، اپنی جان اور اپنی تمام چیزیں تیرے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ ہمیں شہادت کی دولت عطا فرما اور کثرت عبادت کی توفیق دے۔ ہمارے تمام اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھ اور ہمیں جنت الفردوس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین، صدق اللہ العظیم و صدق رسول اللہ الکریم۔